اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، آداب زندگی کا دوسرا سبق لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حقوق الاسلام کا سلسلہ ہمارا چل رہا ہے، سبق نمبر 2 پڑھیں گے آج انشاءاللہ۔ ہمارا یہ سبق صفحہ نمبر 10 سے صفحہ نمبر 14 تک ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کے حقوق۔ یہ حضرات مذکورین تو دینی نعمتوں میں واسطہ تھے، اس لیے ان کا حق لازم تھا۔ بعض لوگ دنیاوی نعمتوں کے ذرائع ہیں، ان کا حق شرعاً ثابت ہے۔ مثلا ماں باپ کے ایجاد اور پرورش ان کی توسط سے ہوئی ہے۔ ان کے حقوق یہ ہیں: نمبر 1، ان کو ایذا نہ پہنچائے اگرچہ ان کی طرف سے کوئی زیادتی ہو۔ نمبر 2، قولاً و فعلاً ان کی تعظیم کرے۔ نمبر 3، مشروع امور میں ان کی اطاعت کرے۔ نمبر 4، اگر ان کو حاجت ہو مال سے ان کی خدمت کرے اگرچہ وہ دونوں کافر ہوں۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے حقوق۔ نمبر 1، ان کے لیے دعا مغفرت و رحمت کرتا رہے، نوافل و صدقات مالیہ کا ان کو پہنچاتا رہے۔ نمبر 2، ان کے ملنے والوں کے ساتھ رعایت مالی و خدمت بدنی و حسن اخلاق سے پیش آئے۔ نمبر 3، ان کے ذمہ جو قرضہ ہو اس کو ادا کرے۔ نمبر 4، گاہے گاہے ان کی قبر کی زیارت کرے۔ دادا دادی نانا نانی کے حقوق۔ دادا دادی اور نانا نانی کا حکم شرعاً مثل ماں باپ کے ہے، پس ان کے حقوق بھی مثل ماں باپ کے سمجھنا چاہیے۔ اس طرح خالہ اور ماموں مثل ماں کے اور چچا اور پھوپھی مثل باپ کے ہیں۔ حدیث میں اس طرف اشارہ آیا ہے۔ اولاد کے حقوق۔ جس طرح ماں باپ کے حقوق اولاد پر ہیں، اسی طرح ماں باپ پر اولاد کے حقوق ہیں۔ وہ یہ ہیں: نمبر 1، نیک بخت عورت سے نکاح کرنا تاکہ اولاد اچھی پیدا ہو۔ نمبر 2، بچپن میں محبت کے ساتھ ان کو پرورش کرنا کہ اولاد کو پیار کرنے کی بھی فضیلت آئی ہے، بالخصوص لڑکیوں سے دل تنگ نہ ہونا، ان کی پرورش کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اگر انا کا دودھ پلانا پڑے تو خلیق اور دیندار انا تلاش کرنا کہ دودھ کا اثر بچہ کے اخلاق میں آتا ہے۔ نمبر 3، ان کو علم دین و ادب سکھلانا۔ نمبر 4، جب نکاح کے قابل ہوں ان کا نکاح کر دینا۔ اگر لڑکی کا شوہر مر جائے تو نکاح ثانی ہونے تک اس کو اپنے گھر آرام سے رکھنا، اس کے مصارف ضروریہ کا برداشت کرنا۔ دودھ پلانے والی انا کے حقوق۔ انا بھی بوجہ دودھ پلانے کے مثل ماں کے ہے، اس کے حقوق بھی وارد ہیں۔ وہ یہ ہیں: نمبر 1، اس کے ساتھ ادب و حرمت سے پیش آنا۔ نمبر 2، اگر اس کو مالی حاجت ہو اور خود کو وسعت ہو تو اس سے دریغ نہ کرنا۔ نمبر 3، اگر میسر ہو تو ایک غلام یا ایک لونڈی خرید کر کے اس کو خدمت کے لیے دینا۔ نمبر 4، اس کا شوہر چونکہ اس کا مخدوم ہے اور یہ اس کی مخدومہ ہے تو اس کے شوہر کو مخدوم المخدوم سمجھ کر اس کے ساتھ بھی احسان کرنا۔ سوتیلی ماں کے حقوق۔ سوتیلی ماں چونکہ باپ کے قرین ہے اور باپ کے دوست کے ساتھ احسان کرنے کا حکم آیا ہے، اس لیے سوتیلی ماں کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے تحت جو ذکر ہو وہ کافی ہے۔ بہن بھائی کے حقوق۔ حدیث میں ہے کہ بڑا بھائی مثل باپ کے ہے، اس سے لازم آیا کہ چھوٹا بھائی مثل اولاد کے ہے، پس ان میں باہمی حقوق ویسے ہی ہوں گے جیسے مابین والدین اور اولاد کے ہیں۔ اسی پر بڑی بہن اور چھوٹی بہن کو قیاس کر لینا چاہیے۔ رشتہ داروں کے حقوق۔ اسی طرح باقی قرابت داروں کے بھی حقوق آئے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے: نمبر 1، اپنے محارم اگر محتاج ہوں اور کھانے کمانے کی قدرت نہ رکھتے ہوں تو بقدر کفالت ان کے نان نفقہ کی خبرگیری مثل اولاد کے واجب ہے، اور محارم کا نان و نفقہ اس طرح تو واجب نہیں لیکن کچھ خدمت کرنا ضروری ہے، گاہے گاہے ان سے ملتا رہے۔ نمبر 3، ان سے قطع قرابت نہ کرے، بلکہ اگر کسی قدر ان سے ایذا بھی پہنچے تو صبر افضل ہے۔ نمبر 4، اگر کوئی قریب محرم اس کی ملک میں آ جائے تو فوراً آزاد ہو جاتا ہے۔ استاد اور پیر کے حقوق۔ استاد اور پیر چونکہ با اعتبار تربیت باطنی کی مثل باپ کے ہیں، اس لیے ان کی اولاد یا اقارب سے ایسا ہی معاملہ کرنا چاہیے جس طرح اپنے ماں باپ یا اقارب کے ساتھ۔ اس مقام سے حضرات
سادات کرام کا اکرام و احترام بھی معلوم کرنا چاہیے، اور چونکہ شاگرد و مرید مثل اولاد کے ہیں تو اپنے استاد کا شاگرد یا اپنے پیر کا مرید بمنزلہ اولاد اپنے باپ کے ہوا، پس اس کے حقوق مثل بھائی کے سمجھے۔ قرآن مجید میں صاحب بالجنب جو آیا ہے اس میں بھی داخل ہے۔ شاگرد اور مرید کے حقوق، چونکہ شاگرد اور مرید بمنزلہ اولاد کے ہے، شفقت و دلسوزی میں ان کا حق مثل اولاد کے حق ہے۔ زوجین کے حقوق، حقوق زوجین میں شوہر کے ذمہ یہ ہیں: نمبر 1، اپنی وسعت کے موافق اپنی بیوی کے نان و نفقہ میں دریغ نہ کرے۔ نمبر 2، ان کو مسائل دینیہ سکھلاتا رہے اور عمل نیک کی تاکید کرتا رہے۔ نمبر 3، اس کے محارم و اقارب سے گاہے بگاہے اس کو ملنے دے، اس کی کم فہمیوں پر اکثر صبر و سکوت کرے، اگر احیاناً ضرورت تادیب کی ہو تو توسط کا لحاظ رکھے۔ اور زوجہ کے ذمہ یہ حقوق ہیں: شوہر کی اطاعت اور ادب و خدمت اور دلجوئی و رضا جوئی پورے طور سے بجا لائے، البتہ غیر مشروع امر میں عذر کر دے۔ نمبر 2، اس کی گنجائش سے زیادہ اس پر فرمائش نہ کرے۔ نمبر 3، اس کا مال بلا اجازت خرچ نہ کرے۔ نمبر 5، اس کے اقارب سے سختی نہ کرے جس سے شوہر کو رنج پہنچے، بالخصوص شوہر کے ماں باپ کو اپنا مخدوم سمجھ کر ادب و تعظیم سے پیش آئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، حاکم اور محکوم کے حقوق سے انشاءاللہ کل ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔